بلقیس کا دوپٹہ اس کے گلے سے گر جانے کی وجہ سے زاہد کے دانتوں کے نشان اور واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس سے رضیہ بی بی بخوبی جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کی نت اس کے اپنے سگے بھائی نے اتاری ہے، بلکہ زاہد اپنی امی کے کہنے کے مطابق رات بھر محنت کر کے آج ہونے والا ولیمہ صحیح معنوں میں جائز بھی کر چکا ہے۔ اپنی بیٹی کے سراپے اور چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے رضیہ بی بی کی جہاں دیدہ آنکھوں نے اپنی بیٹی کے تن بدن اور چہرے میں آج ایک بالکل نئی تبدیلی نوٹ کی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ آج 2 سال بعد رضیہ بی بی کو اپنی بیٹی بلقیس کے چہرے پر خوشی کی چمک اور اطمینان کے آثار نظر آ رہے تھے، جبکہ اپنی طلاق کے بعد مرجھا سی جانے والی اپنی بیٹی بلقیس سے اٹھنے والی مہک رضیہ بی بی کے لیے ایک نیا اور خوشگوار تجربہ تھا۔ ایک ماں کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہونے کے ناطے رضیہ بی بی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی بھی عورت کے چہرے پر اس قسم کی چمک اور اس کے اندر مستی سے صرف اس وقت آتی ہے جب اس کے شوہر نے ٹھیک ٹھاک اس کو سکون دیا ہو۔ اپنے بچوں کے بستر اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رضیہ بی بی کے دل میں نہ صرف خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی بلکہ اس کے اپنے اندر گرمی بھی بڑھنے لگی تھی۔ ادھر دوسری طرف جو ہی بلقیس نے اپنی امی کو اسے اتنے غور سے دیکھتے ہوئے محسوس کیا تو اس سے اب اپنی امی سے شرم محسوس ہوئی اور وہ ایک دم اپنا منہ موڑ کر باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ رضیہ بی بی نے جب بلقیس کو باتھ روم کی طرف جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی بلقیس کو اب اپنی امی کے سامنے کھڑے ہونے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے رضیہ بی بی فوراً اپنی بیٹی کے پیچھے لپکی اور بلقیس کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ایک بوسہ دیا۔ اپنی امی کے کمرے میں آنے سے پہلے تک بلقیس تو یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی امی رضیہ بی بی نے ابھی تک اپنے بچوں زاہد اور بلقیس کی شادی کا جو فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے صرف اور صرف مجبوری کی حالت میں کیا تھا۔ اس لیے بلقیس کو پکا یقین تھا کہ جو ہی اس کا سامنا اس کی امی سے ہوگا تو ان کی امی رضیہ بی بی نفرت کے مارے اپنے بچوں سے بات تک نہیں کریں گی، مگر اب اپنی اس سوچ کے تحت برعکس اپنی امی کا یہ پیار بھرا رویہ دیکھ کر بلقیس حیران رہ گئی، کیونکہ بلقیس کو اپنی امی سے اس قسم کے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس لیے اب اپنی امی کا پیار کا یہ انداز دیکھ کر بلقیس مسکرانے لگی تھی۔ امی آپ ہم دونوں بہن بھائیوں سے خوش تو ہیں نا؟ بلقیس نے دھڑکتے دل کے ساتھ مڑ کر اپنی امی کا سامنا کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ بلقیس سچ پوچھو تو میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کی شادی اور اپنا اپنا گھر بسانے کے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن جب تم دونوں نے میرے سب سپنوں کے برعکس ایک الگ ہی قسم کا فیصلہ کر لیا تو اب تم دونوں کی خوشی میں میری خوشی ہے بچوں۔ یہ کہتے ہوئے رضیہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی امی کو یوں روتا دیکھ کر بلقیس اور زاہد بھی جذباتی ہو گئے۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ اپنی امی کے قدموں میں گر پڑے تو زاہد بولا، امی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک گناہ بڑا کام کر کے آپ کا دل دکھایا ہے۔ میں تم سے پہلے ناراض تھی مگر اب نہیں، اس لیے میرے پاؤں مت پڑو بچوں۔ ویسے تم دونوں بہن بھائی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے تو سگے بہن بھائی بھی آپس میں میاں بیوی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ رضیہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو اپنے قدموں سے اٹھا کر ایک ساتھ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ہائے امی کتنی اچھی ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بہن بھائی اپنی امی سے چمٹ گئے۔ میری تم دونوں کے لیے اب یہی دعا ہے، گودو پھلو۔ رضیہ بی بی اپنے دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اپنی امی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زاہد مسکرانے لگا، جبکہ بلقیس کا منہ شرم سے لال ہو گیا۔ بلقیس اب کیوں شرما رہی ہو میری بچی، اب تو زاہد تمہارا بھائی بھی ہے اور شوہر بھی۔ رضیہ بی بی نے جب اپنی بیٹی کو شرم سے لال پیلا ہوتے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ اپنی امی کی بات سن کر زاہد کے چھوٹو نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور اس نے اپنی امی کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا، امی جب آپ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو میاں بیوی کے اس نئے رشتے میں قبول کر لیا ہے تو اب آپ بتائیں
کہ اب آپ میری امی بنیں گی یا پھر ساس۔ زاہد نے جو ہی اپنی امی کو ساتھ لگایا تو رضیہ بی بی اس کے ساتھ لگ گئیں۔ آج رضیہ بی بی کو اپنے بیٹے زاہد کے ساتھ لگتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگی۔ ویسے تو بچپن سے لے کر جوانی تک زاہد نے نہ جانے کتنی دفعہ اپنی امی کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس دوران انجانے میں کتنی بار رضیہ بی بی کے بلند اس کے ساتھ لگے تھے، مگر آج سے پہلے رضیہ بی بی کی ایک کیفیت نہیں ہوئی تھی جو وہ اس وقت محسوس کرنے لگی تھی۔ آج اپنے بیٹے کے ساتھ لگتے ہوئے رضیہ بی بی میں کرنٹ سا دوڑ گیا اور وہ ہلکی ہلکی کپکپی محسوس کرنے لگی، لیکن رضیہ بی بی نے اس بات کا احساس بلقیس یا زاہد کو نہیں ہونے دیا اور اس نے بامشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ زاہد کے منہ سے یہ بات سن کر اس کی امی رضیہ بی بی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور رضیہ بی بی نے جواب دیا، میرے بچوں، میرا تو اب تم دونوں سے دوہرا رشتہ بن گیا ہے، کیونکہ جب تم مجھے امی کہو گے تو تب بلقیس میری بہو بن جائے گی، پھر اس وقت میں بلقیس کی ساس کہلاؤں گی، اور جب بلقیس مجھے امی کہے گی تو اس وقت تم میرے داماد بن جاؤ گے، تو اس وقت میں تمہاری ساس کے روپ میں دھار لوں گی۔ رضیہ بی بی کے اس جواب پر رضیہ بی بی، زاہد اور بلقیس تینوں ایک دوسرے کے گلے مل کر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اچھا اب تم لوگ چائے پی کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد ولیمے کے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر رضیہ بی بی اپنے بچوں کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ امی کے جاتے ہی زاہد نے پھر اپنی بہن بلقیس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر بس بھی کرو بھائی، پوری رات مجھے پیار کر کے دل نہیں بھرا تمہارا؟ بلقیس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارے اندر ذائقہ اتنا ہے کہ ایک رات کیا، میرا تو پوری زندگی دل نہیں بھر سکتا تم سے میری جان۔ زاہد نے پیار سے اپنی بہن کو کہا۔ بلقیس اپنے بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ زاہد سوچ رہا تھا کہ وہ نہانے سے پہلے ایک بار پھر باری لگا لے، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتا نیلوفر کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گئی۔ جو ہی نیلوفر نے دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تو وہ ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلوانے کے لیے کھانسنے لگی۔ زاہد کو جیسے ہی نیلوفر کے کمرے میں آمد کا پتہ چلا، وہ ایک دم سے بلقیس سے الگ ہو گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ واہ جی واہ، ادھر تو لگتا ہے کسی رومانٹک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر نیلوفر مسکراتے ہوئے بولی، نیلو یار، دروازہ تو کھٹکھٹا کر آیا کرو۔ بلقیس نے نیلوفر کے مذاق پر نقلی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا کنڈی تم لوگ خود نہ لگاؤ، اور ناراضگی مجھ غریب پر۔ نیلوفر نے بھی تھوڑے نقلی غصے ہوتے ہوئے اپنی سہیلی کی بات کا جواب دیا۔ نیلوفر کی بات پر تینوں کو ہنسی آ گئی۔ نیلوفر تم بلقیس سے باتیں کرو، میں جلدی سے نہا لوں۔ یہ کہتے ہوئے زاہد باتھ روم میں چلا گیا۔ کیوں، کیسی رہی تمہاری بارات کی رات میری بنو؟ زاہد کے باتھ روم میں جاتے ہی نیلوفر نے بلقیس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے بہت شرارتی لہجے میں پوچھا، کیا بتاؤں یار، بھائی نے پوری رات سونے نہیں دیا۔ بلقیس نے نیلوفر کے ساتھ بستر پر بیٹھ کر اپنی سہیلی کو جواب دیا، تم جیسی پیاری دلہن مل جائے تو اس کمبخت کو کیسے نیند آئے گی بھلا؟ نیلوفر نے کہا اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر لپٹ گئی۔ نہ کرو نا نیلوفر، بلقیس کی حرکت سے پلک اٹھی۔ ویسے بتاؤ تو صحیح، کیسے اس نے لہنگا اتارا تھا اور کیسے دروازہ پینٹ کیا تھا؟ نیلوفر نے بلقیس کو دوبارہ چھیڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے پہلے اور زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ زاہد بھائی کیسے کرتے ہیں۔ بلقیس نے اپنی سہیلی کے مذاق کا ترکی بترکی جواب دیا، ہاں تمہارا بھیا تو اب تمہارے سیاں میں بدل چکا ہے، میری جان نے اپنی سہیلی کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، اور میرے بھیا کو سیاں بنانے اور میری روکھی زندگی میں پھر سے باہر لانے میں جو مدد تم نے کی ہے، اس کے لیے میں تمہاری بہت احسان مند ہوں اور مشکور ہوں نیلوفر۔ بلقیس نے پیار اور جذبات سے اپنی سہیلی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ویسے تو میں نے ظاہر سے اپنا انتقام لینے کے لیے غصے میں تم دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں ملاپ کروا لیا تھا، مگر اب مجھے بھی خوشی ہے کہ میری اس غلطی کی وجہ سے
خوشی تمہیں نصیب ہوئی۔ نیلوفر نے اپنی سہیلی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بلقیس سے رات کی ڈیٹیل سننے کے بعد نیلوفر بلقیس کو اس طرح بستر پر لیٹا چھوڑ کر گھر کے اوپر والے حصے میں واپس چلی گئی۔ دوپہر کو گھر میں ہی دونوں شادی شدہ جوڑے کے ولیمے کی دعوت رکھی گئی، جس میں زاہد اور جمشید کے قریبی دوستوں اور محلے کے کچھ لوگ شامل ہوئے۔ اپنے مہمانوں کو اپنے ولیمے کا کھانا کھلاتے ہوئے زاہد کو ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور پھر سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے 4 بج گئے۔ سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد زاہد اور جمشید نے آپس میں مشورہ کر کے مری جانے کا پروگرام بنا لیا۔ امی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ 1 آدھ دن کے لیے مری سے ہو آئیں۔ جمشید کے ساتھ اپنا پروگرام سیٹ کرتے ہی زاہد نے اپنی امی رضیہ بی بی سے مری جانے کی اجازت طلب کی۔ ہاں بچوں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ مری تو ویسے بھی نئے شادی شدہ جوڑوں کے منانے کی ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ ٹھیک امی، میں جاتے ہوئے خالہ زینت کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ رات کو آپ کے پاس سونے آ جائیں گی۔ زاہد نے اپنی امی سے کہا۔ نہیں بیٹا، تم فکر نہ کرو، مجھے رات اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا۔ رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کی بات کا جواب دیا۔ اپنی امی سے اجازت ملتے ہی زاہد نے سب کو جانے کی تیاری کرنے کا کہا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔